حضرات گرامی قدر، بزرگان محترم، برادران عزیز، سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں یکم ذی قعدہ روز ولادت حضرت فاطمہ معصومہ قم بنت باب الحوائج حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی مناسبت سے آپ حضرات کی خدمت میں تبریک اور تہنیت، اور پھر اپنی جانب سے آپ حضرات کی جانب سے تمام مراجع کرام اور اپنے وقت کے امام کی خدمت میں تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں۔ خداوند عالم آپ کی نمازوں کو، آپ کی عبادتوں کو، آپ کی ان مدحتوں کو جو آپ نے نماز کے بعد کی، خداوند عالم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور بانیان خیر اور بانیان محفل کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بہرحال یہ وقت محفل کا تقریباً آپ نے سماعت فرما لیا۔ نماز کے بعد ویسے بھی جو بھی ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا چند لمحے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ معروضات، ویسے آپ حضرات سنتے رہتے ہیں مسلسل ایک سے ایک خطیبوں کے بیان، الحمدللہ ماشاءاللہ ولید پور میں خطیب شعلہ بیان اور ذاکرین آتے رہتے ہیں، اور مجھ سے ایسی توقع نہ کیجیے گا، بلکہ جو مطالعہ میں نے کیا ہے وہ آپ تک پہنچانا مقصد ہے اور کوئی فن خطابت دکھانا نہیں۔ بچوں کے لیے میں اپنے اجمالاً عرض کر دوں کہ آج کی مناسبت جو تھی یکم ذی قعدہ، ہمارے اور آپ کے ساتویں امام حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کی دختر نیک اختر حضرت فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی ولادت آپ 1 ذی قعدہ کو سن 101 قول کے مطابق 173 ہجری اور ایک قول کے مطابق 183 ہجری کو آپ پیدا ہوئیں۔ آپ کے والد کا نام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ماں کا نام نجمہ خاتون، اور آپ کی وفات یا شہادت کہہ لیں 201 ہجری میں امام رضا علیہ السلام کی شہادت سے 2 سال پہلے شہر قم میں ہوئی، جہاں آج آپ کا مدفن ہے اور آپ کا روضہ جگمگا رہا ہے۔ جس حدیث کو میں نے سرمان کلام قرار دیا ہے وہ 8ویں امام حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی حدیث ہے، جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ جس نے حضرت فاطمہ معصومہ قم کی قم میں زیارت کی وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے میری زیارت کی۔ عزیزان محترم، اگر معصومہ قم کی زندگی سے ساری حدیثوں کو اور فضیلتوں کو ہٹا لیا جائے تو یہی ایک حدیث معصومہ کی فضیلت کے لیے کافی ہے، جہاں امام فرما رہے ہیں کہ جس نے معصومہ کی قم میں زیارت کی اس نے میری زیارت کی۔ یہ ایک امام کی حدیث، اور دوسری طرف 6 امام فرما رہے ہیں کہ لا یقاس بنا احد، کہ ہم وہ افراد ہیں جن پر کسی کا قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ 14 معصوم ایسے ہیں کہ جو سب سے منفرد ہیں، سب سے ممتاز ہیں، ان کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے اور ان پر کسی کا بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے مولائے کائنات کے جیسے فلاں نبی ہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ فلاں نبی مولائے کائنات جیسے، تقابل ہی نہیں ہے، چونکہ یہ 14 شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ 1,23,999 نبی، کوئی بھی صاحب شریعت، کوئی بھی اولو العزم پیغمبر، کوئی بھی صاحب کتاب، کسی کو بھی ان ہستیوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ آدم اور علی ایک جیسے، نوح اور حسن ایک جیسے۔ مثلا اگر قیاس کرنا ہے تو ان 14 کو آپس میں کر سکتے ہیں، لیکن دوسرے افراد کو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ سب سے مافوق ہیں، جو ان کے تحت ہیں ماتحت ہیں۔ لہٰذا امام یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس نے معصومہ کی زیارت کی، معصومہ غیر معصوم ہے،
امام فرما رہے کہ جس نے معصومہ کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، 8ویں امام کا جملہ۔ اور دوسری طرف امام فرما رہے ہیں کہ لا یقاس اور بنا احدن، یہ ہم میں کسی خاندان میں کسی بھی فرد پر کسی غیر کا قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اب دونوں حدیثوں کا آپ کیسے جمع کریں؟ بس یہی مختصر سی بات عرض کر کے آگے آپ کی طرف، دونوں حدیثوں کو ہم کیسے جمع کریں؟ معصوم فرما رہے ہیں کہ جس نے معصومہ کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، اور امام فرما رہے ہیں کہ کوئی کسی بھی خاندان میں ہماری 14 کے 14 میں سے کسی غیر کا بھی ہم پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیے پہلے ایک سلسلہ تھا نقل حدیث کا، جہاں انسان کو اگر حدیث نقل کرنا ہوتی تھی تو پہلے امام سے اجازہ لینا پڑتا تھا، جیسے آج خمس کے لیے سہم امام صرف کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے نقل حدیث کے لیے بھی اجازت کی ضرورت ہوتی تھی۔ یعنی اگر امام کہیں کہ تم یہ حدیث نقل کر سکتے ہو، تم نے یہ حدیث سمجھا ہے، امام کے کہنے کے مطابق اور انسان اور راوی وہ حدیث دوسروں تک پہنچا سکتا تھا۔ یعنی شرط یہ تھی کہ پہلے امام کے کلام کو سمجھے، اس کے بعد دوسرے مقام پر وہ حدیث نقل کرے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن مجید کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں، اسی طریقے سے الحدیث یفسر بعضہ بعضا، حدیثیں بھی بعض حدیثوں کی تفسیر کرتی ہیں۔ اب اگر انسان کی ساری حدیثوں پر نظر ہو یا پھر کسی ایک موضوع پر نظر ہو تو انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ شاید امام کا مقصد یہاں پر یہ ہو، یا امام نے یہاں پر یہ بیان کیا ہے یہ مقصد، اور وہاں پر دوسری حدیث میں اس کی تفسیر ہو رہی ہے۔ اب امام فرما رہے ہیں کہ جس نے معصومہ قم کی قم میں زیارت کی اس نے میری زیارت کی۔ میں نے عرض کیا کہ ان 14 ہستیوں کا کسی پر بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا، یعنی آپ 15واں کوئی ایسا شخص نہیں دکھا سکتے جو کوئی ان جیسا ہو۔ اب ہم ان حدیثوں کو کیسے جمع کریں؟ پھر ہمیں حدیث کو دیکھنا پڑے گا۔ 8ویں امام حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، جن کی تاریخ ولادت 11 ذوالقعدہ کو آنے والی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ من زارنی وہو علی غسل خرجت من ذنوبہ کیوم ولدت امہ، جس نے میری زیارت کی، یعنی 8ویں امام فرما رہے کہ جس نے میری زیارت کی اور وہ غسل کیے ہوئے تھا۔ اب وہ غسل کی حالت میں، یہ غسل کیسا ہے یہ ایک الگ بحث ہے۔ اگر انسان غسل کی حالت میں زیارت کرے امام کی، امام فرماتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے گناہوں سے اس طریقے سے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، پیدا کیا ہو۔ یعنی انسان جس دن پیدا ہوا ہو، جس دن کوئی گناہ نہ کیے ہو، وہ امام کی زیارت کا اثر ہے۔ یعنی امام کی زیارت کا ایک حدیث میں یہ مطلب نکلا کہ انسان گناہوں سے امام کی زیارت کرنے کے بعد ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دنیا میں اس دن آیا ہو۔ یعنی ایک زیارت کا اثر یہ امام نے کہ گناہوں سے چھٹکارا، گناہوں سے خلاصی، گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہو جانا، یہ امام بیان فرما رہے ہیں۔ دوسری حدیث جو 8 امام نے فرمائی کہ من زارنی وہو علی بعد داری اتیتہ یوم القیامہ 3 مرات، جس انسان نے میری زیارت کی میرے گھر دور ہونے کے باوجود، امام فرماتے ہیں کہ اتیتہ یوم القیامہ 3 مرات، میں قیامت کے دن اس کے 3 موقع پر آؤں گا۔ یعنی اگر انسان ایک مرتبہ زیارت کو جائے تو امام اس کی زیارت کو 3 مرتبہ آتے ہیں۔ کون سے 3 مواقع ہیں؟ امام فرماتے ہیں عند الصراط، پہلا موقع ہے جب وہ پل صراط پر ہوگا، میں اس کو زیارت کو آؤں گا۔ دوسرا موقع عند المیزان، جب انسان میزان کے اوپر ہوگا۔ تیسرا موقع عند تطایر الکتب، جب انسان کا نام اعمال اس کے داہنے یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ جو میری زیارت کو آئے گا میں اس کی 3 موقع پر حتیٰ اخلصہ من احوال یوم القیامہ، یہاں تک کہ میں قیامت کی پریشانیوں سے اس کو نجات دوں گا۔ یعنی عزیزان محترم اگر دونوں حدیثوں کا آپ ملاحظہ فرمائیں تو امام نے جو زیارت کا مقصد اور زیارت کا اثر بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ گناہوں سے انسان پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ گویا شاید امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو میری زیارت کا اثر ہے، یعنی انسان جس طریقے سے میری زیارت کر کے گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے معصوم قم کی زیارت کرنے کے بعد انسان گناہوں سے خالص ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔
یعنی آثار زیارت امام بیان فرما رہے ہیں، نہیں یہ کہ امامت کے مراتب کو امام بیان فرما رہے ہیں، یعنی امام کی زیارت کا جو اثر ہے وہی معصوم قم کی زیارت کا اثر ہے۔ اور یہ 14 معصوم کے علاوہ آپ جتنے بھی دیکھ لیں، جب بھی بحث ہوتی ہے غیر 14 معصوم کے علاوہ کا مطلب ہم سمجھتے ہیں ہم اور آپ جیسے، حالانکہ یہ بحث نہیں ہے۔ 14 معصوم کے علاوہ کا دائرہ بہت ہی وسیع ہے۔ ہم اور آپ نے پڑھائی ہے بچپن سے، اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14۔ تو پھر کیا کہیں گے؟ جناب ابراہیم آدم کیا ہیں؟ صرف اور 14 یہی ہیں؟ ان کے علاوہ باقی کیا ہیں؟ عزیزان محترم، فرق صرف اتنا یہ ہے کہ یہ 14 کے 14 ہستیاں اس مقام عصمت پر فائز ہے کہ جن کے مقابلے میں جو بھی آئے گا غیر معصوم ہوگا، کیونکہ عصمت کے مراتب ہیں۔ اس کے مقابلے میں جتنی بھی ہستیاں ہیں، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، ابراہیم آدم معصوم ہے، سارے کے سارے انبیاء معصوم، اگر معصوم نہ ہوتے نبی کیسے بنتے؟ لیکن یہ 14 کی 14 ہستیاں اس مقام عصمت پر ہیں جن کے مقابلے میں سارے کے سارے غیر معصوم ہیں۔ اگر ہمارے اگر غیر معصوم میں سے کسی کی بھی اتنی فضیلت ہے 14 معصومین کے علاوہ، تو جاوے معصوم قم کی ہے، جہاں پر 4 اماموں سے حدیثیں نقل ہوئی ہیں، 1 نہیں 2 نہیں۔ اور اگر کسی کے ہاں غیر معصوم کے لیے اتنی حدیثیں نقل ہو جائیں، بلکہ ایک حدیث آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اگر کسی کے لیے امام نے فرما دیا ہو تو اس کو بہت ہی سنبھال کر رکھا ہے اور احتیاط سے کام لیا اس نے، اور یہی اس کے اعمال کے لیے کافی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام نے ایک غیر معصوم کے لیے فرمایا ہے، لہٰذا اس کی اعمال کی بقا کے لیے وہی حدیث کافی ہے۔ تاریخ پر آپ کی نظر ہے، امام مالک ہمارے یہاں نہیں بلکہ ان کے یہاں بھی یہی ہے، انہوں نے بھی بہت احتیاط سے کام لیا اور اس کو سنبھال کے رکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں امام مالک، کلما دخلت علی جعفر ابن محمد ابن اللہ جعلنی الوسادہ۔ امام مالک کہتے ہیں کہ جب بھی میں چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ان کی خدمت میں جاتا تھا چھٹے امام کی، تو امام میرے لیے تکیہ لا کر رکھتے تھے، اور اس کے بعد فرماتے تھے انی لا احبک۔ چھٹے امام فرماتے تھے کہ اے مالک میں تم کو چاہتا ہوں، میں تم کو دوست رکھتا ہوں۔ عزیزان محترم، امام مالک کے لیے کتنوں نے جملہ کہا ہوگا میں تم کو دوست رکھتا ہوں، لیکن وہ جانتے ہیں کہ کتنوں کا کہنا اور ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا کہنا اور ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو میں نے عرض کیا کہ اگر غیر معصوم کے لیے اتنی حدیثیں نقل ہو جائیں، جیسا کہ جو معصوم قم کے لیے ہے، 1 نہیں 2 نہیں 4 معصوموں سے متواتر حدیثیں نقل ہوئی اور ان کی زیارت کی فضیلت کے لیے، اور خود ان کی شہر قم کی فضیلت کے لیے، چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، ابھی جناب فاطمہ معصومہ قم دنیا میں نہیں آئی ہیں، بلکہ یہی نہیں بلکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی، 50 سال پہلے معصوم قم کی ولادت سے پہلے چھٹے امام فرما رہے ہیں کیا؟ الا ان للہ حرما وہو مکہ، بے شک اللہ کا ایک حرم ہے وہ مکہ ہے۔ الا ان رسول اللہ حرما وہو مدینہ، بے شک رسول اسلام کا حرم ہے وہ مدینہ ہے۔ الا وان لامیر المؤمنین حرما وہو کوفہ، بے شک امیر المومنین کا ایک حرم ہے وہ کوفہ ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا الا وان لنا حرما وهو قم، بے شک ہم آل محمد کا ایک حرم ہے وہ قم ہے۔ اور اس کے بعد حدیث آگے بڑھتی ہے جس میں فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، 3 دروازے قم کی طرف کھلتے ہیں۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ ستدفن فیہا امرأۃ من ولدی تسمى فاطمہ، بے شک میری اولاد میں سے ایک خاتون شہر قم میں دفن ہوگی جس کا مزار قم میں بنے گا۔ من زارہا وجبت لہ الجنہ، جس نے اس کی زیارت کی اس کے لیے جنت واجب ہے۔ دیکھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد، کتنا اہتمام کیا جا رہا ہے معصوم قم کے لیے۔ ابھی معصومات دنیا میں نہیں آئی ہیں،
لیکن کردار کی اس بلندی پر فائز تھی جس کی بنا پر امام ضمانت لے رہا ہے، اس کے زائرین کی، اس کے زیارت کرنے والوں کے لیے جنت واجب ہونے کی ضمانت۔ اور آگے بڑھیے، سلسلہ دیکھیے، چھٹے امام کے بعد ساتویں امام۔ جب عراق سے ایک گروہ آپ سے ملنے کے لیے آیا مدینے میں، تو ساتویں امام گھر پر تشریف نہیں رکھتے تھے۔ دیکھیے معصومہ کی منزلت اور علمی مقام کو پہچانیے، آپ کس درجے پر علمی لحاظ سے معصومہ فائز ہیں، ہم اور آپ درک نہیں کر سکتے۔ جب یہ گروہ ملنے کے لیے آیا تو ساتویں امام گھر پر نہیں تھے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو کچھ امام سے سوالات کرنے تھے، ہم اپنے سوالات لکھ کر آئے تھے۔ تو خادمہ نے کہا کہ نہیں، ان کی بیٹی تشریف رکھتی ہیں، آپ اپنے سوالات دے دیجئے، جب امام آئیں گے تو ہم آپ کے سوالات کے جوابات تحریر فرما کر آپ کو دے دیں گے۔ تو بہرحال سوالات لے لیے۔ دوسرے دن پھر وہ گروہ ملنے کے لیے آیا کہ شاید اب امام آ گئے ہوں گے اور ہمارے سوالات کے جواب تحریر ہوں گے۔ اب دوسرے دن بھی آئے ایک روایت کی بنا پر، تو دوسرے دن بھی امام نہیں آئے تھے، لیکن خادمہ نے کہا کہ آپ کے سوالات کے جوابات امام نے تحریر فرما دیے ہیں، آپ اپنے سوالات کے جوابات لیتے جائیے۔ اب وہ گروہ اپنے سوالات جوابات کے ساتھ لے کر جا ہی رہا تھا کہ راستے میں ہمارے آپ کے ساتویں امام سے ملاقات ہو گئی۔ ان لوگوں نے پورا واقعہ بیان کیا کہ یہ ہوا، ہم آپ کے گھر گئے، آپ تشریف نہیں رہتے، لیکن بہرحال جو ہماری حاجت تھی وہ پوری ہو گئی۔ یہ سوالات آپ کی بیٹی معصومہ قم نے تحریر فرمائے ہیں۔ جیسے ہی امام نے ایک مرتبہ اس تحریر کو دیکھا، ایک مرتبہ 3 مرتبہ جملہ فرمایا، فداہا ابوہا، فداہا ابوہا، فداہا ابوہا، اس کا باپ اس پر فدا ہو جائے، اس کا باپ اس پر فدا ہو جائے، اس کا باپ اس پر قربان ہو جائے۔ عزیزان محترم، ہمیں تاریخ میں کہیں نہیں ملتا، یہ صرف اور صرف 2 خاتون کے لیے ملتا ہے، یا تو رسول اسلام کی شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے، یا ایک موسیٰ بن جعفر کی دختر معصومہ قم کے لیے، جہاں پر ایک امام فرما رہا ہے کہ تمہارا باپ اس پر فدا ہو جائے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ علمی لحاظ سے دیکھیے آپ کس مقام پر، بچپن ہے لیکن آپ اس مقام پر فائز ہیں کہ ایک امام اس کے لیے کہہ رہا ہے کہ اس کا باپ اس پر قربان ہو جائے۔ بس عزیزوں، میں مختصر کر رہا ہوں۔ علیہ بکرم طلب، ایک معصومہ کا لقب جہاں ایک معصومہ ہے، وہیں پر دوسرا کریم اہل بیت کہا جاتا ہے۔ کریم اہل بیت، واقعاً آج بھی اگر انسان کو، مراجع کرام کو کوئی مسائل کی گتھی الجھانا ہوتی ہے تو اسی در پر آ کے جبی سائی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ یہی وہ در ہے جہاں پر آج مشکلات اور علمی مسائل کا حل ہوگا۔ شہید مطہری سے کسی نے پوچھا کہ آپ علامہ طباطبائی کو اتنا کیوں چاہتے ہیں؟ دیکھیے ولایت سے کتنا قریب تھے، یہ تو مقام تھا ہی ان کا کہ علامہ طباطبائی جن کی تفسیر آج دنیا میں بہترین تفسیروں میں شمار کی جاتی ہے، علمی لحاظ سے بلند پائے کے عالم تھے۔ جب کسی نے پوچھا کیوں ان کو چاہتے ہیں تو فرمایا کہ بس ان کی ایک وجہ سے، کیونکہ جب بھی افطار کا وقت ہوتا ہے ماہ مبارک رمضان میں تو علامہ طباطبائی کی سیرت یہ تھی کہ پہلے جا کر ذریعہ معصومہ قم بوس کرتے تھے، بوسا لیتے تھے، اس کے بعد افطار کرتے تھے۔ یعنی انسان سمجھتا ہے کہ ان کا مقام کیا ہے، ہم کس مشکلات کا شکار ہیں اور یہ مشکلات کہاں پر حل ہو سکتی ہیں۔ کریم اہل بیت میں نظر کیا کہ یہ دوسرا لقب کس طریقے سے ملا۔ آیت اللہ مرشی نجفی علیہ الرحمہ کے والد شہاب الدین مرشی کے محمود نجفی، جو نجف میں عالم دین تھے، ایک عرصے تک رہے، لیکن ان کو خواہش ہوئی کہ ہمیں معلوم کیا جائے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کہاں ہے۔ جو ایران گئے ان کی لائبریری دیکھا ہوگا، آیت اللہ مرشی نجفی کی، دنیا کی بڑی لائبریریوں میں شمار کیا جاتا ہے، آج بھی ایک یادگار ہے شیعوں کے لیے خاص طور سے۔ تو ان کو یہ خواہش تھی کہ فاطمہ زہرا کی قبر معلوم کریں۔ 40 دن تک مسلسل عمل کیا انہوں نے۔ 40ویں دن بشارت ہوئی، 5ویں امام اور 6ٹھے امام خواب میں آئے یا مکاشفے کے عالم میں، اور آ کر یہ جملہ فرمایا کہ علیک بکریمت اہل البیت، علیک بکریمت اہل البیت۔ تو انہوں نے کہا کہ شاید کریم اہل بیت سے مراد فاطمہ زہرا ہیں۔ کہا نہیں، کریم اہل بیت کا مطلب یہ کہ اگر آپ، چونکہ یہ اسرار الہی میں سے فاطمہ زہرا کی قبر،
ہم اس کو کسی کو بتا نہیں سکتے. اگر آپ اس کی زیارت کا ثواب لینا چاہتے ہیں تو آپ شہر قم جائیے, وہاں پر فاطمہ معصومہ قم کی قبر کی زیارت کیجیے, چونکہ یہ قبر جلوہ گاہ فاطمہ زہرا ہے, اور آپ کو وہی ثواب ملے گا جو فاطمہ زہرا کی قبر کا ثواب ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. آپ مسلسل دیکھیے, 8ویں امام نے فرمایا کہ من زارہا وجبت لہ الجنہ, جس نے اس کی زیارت کی اس کے اوپر جنت واجب ہے. اور اس کے بعد 201 ہجری میں نے کہا کہ ان کی وفات کی تاریخ 203 میں, 8ویں امام کی شہادت کی تاریخ 220 ہجری میں. معصومہ کی وفات کے بعد 9ویں امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں من زار قبر امتی بقم فلہ الجنہ, جس نے میری پھوپھی حضرت فاطمہ معصومہ کی زیارت کی قم میں, اس کے اوپر جنت واجب ہے. اور اس کے بعد آخری حدیث اور آخری بات, 6 امام فرماتے ہیں کہ تدخلو بشفاعتہا شیعتی یا شیعتنا الجنہ باجمعہم. معصوموں کا ایک لقب شفیعہ بھی ہے, جو تمام انسانوں کی شفاعت کریں گے. مرزا قمی جو حضرات زیارت کے لیے گئے, خداوند عالم انہیں بار بار زیارت نصیب فرمائے, اور جو حضرات نہیں گئے خداوند عالم ان کی بھی زیارت کی توفیق عنایت فرمائے. وہیں پر معصوم قم کے روضے کے سامنے ایک مقبرہ ہے, یا قبرستان چھوٹا کہہ لیں, جسے شیخان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. وہیں پر مرزا قمی کی قبر ہے, جن کے بارے میں کہا جاتا ہے بہت ہی بڑے عالم دین تھے, مستجاب الدعوات بھی کہا جاتا ہے. ان سے کسی نے سوال کر لیا عالم خواب میں, کیا مرزا قمی, کیا میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا بے شک. تو انہوں نے کہا کہ کیا فاطمہ معصومہ قم والوں کے لیے شفیعہ ہیں, قم والوں کی شفاعت کریں گی؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ نہیں, قم والوں کی شفاعت کے لیے تو میں کافی ہوں, یہ فاطمہ معصومہ قم سارے عالم کے لیے شفیعہ ہیں, سارے عالم کے لیے شفاعت کا. عزیزان محترم, کیا تھا اس بیوی میں, اس شہزادی میں, کہ جو نہ تو معصوم تھی, نہ تو نبی تھی, نہ تو 14 معصومین میں ہے, نہ تو کسی مرتبے پر بس عزیزان محترم کچھ اور نظر نہیں ہے, بلکہ یہ طہارت اور پاکیزی کردار کی اس بلندی پر فائز تھی جس کی بنا پر آج ایک معصوم زبان اس کو معصومہ کہہ رہی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. بس اس میں نے ختم کیا. حالانکہ بہت سی اولاد تھی امام کی. 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کثیر الاولاد جسے کہا جاتا ہے, یہ سارے اماموں میں سب سے زیادہ اولاد, 18 بیٹیاں اور 19 بیٹے, 37 اولادیں ملتی ہیں. لیکن جو مقام بیٹوں اور بیٹیوں میں حضرت امام رضا علیہ السلام کو اور بیٹیوں میں معصوم قم کو حاصل ہو, کسی کو نہیں. کیا صرف یہ مقام آپ کی بیٹی کی ہونے کی وجہ سے ہے, یا آپ کی 9 امام کی پھوپھی ہونے کی وجہ سے, یا امام رضا علیہ السلام کی بہن ہونے کی وجہ سے نہیں ہے جان مطلب, بلکہ یہ کردار کی اس بلندی پر فائز تھی جس کی بنا پر آج معصوم قم معصومہ ہیں. بس یہ تو میں نے ختم کیا. چند شعر, چونکہ محفل مسرت کا موقع ہے. رحمت کردار, رحمت کردگار معصومہ, رحمت کردگار معصومہ, یعنی فصل بہار معصومہ. رحمت کردگار معصومہ, یعنی فصل بہار معصومہ. دل میرا باعث قرار حیات, میرے دل کا قرار معصومہ. کوئی پوچھے فضیلتوں کے نشاں, کوئی پوچھے فضیلتوں کے نشاں, کہہ دو بالاختصار معصومہ. ساری دنیا میں معتبر ہے قم, ساری دنیا میں معتبر ہے قم, قم کا ہے اعتبار معصومہ. ساری دنیا میں معتبر ہے قم, قم کا ہے اعتبار معصومہ. کہتے ہیں جس کو وش آل نبی, کہتے ہیں جس کو وش آل نبی, آپ کا ہے دیار معصومہ. یہ فقط آپ کے وجود سے ہے, یہ فقط آپ کے وجود سے ہے. قم بنا باوقار معصومہ, قم بنا باوقار معصومہ. میں بھکاری ہوں آپ کے در کا, میں بھکاری ہوں آپ کے در کا, میرا ہے افتخار معصومہ. سر جھکا لے جو آپ کے در پر,
سر جھکا لے جو آپ کے در پر، او بنے ذی وقار معصومہ، او بنے ذی وقار معصومہ، زیر قبہ دعا جو کرتا ہوں، زیر قبہ دعا جو کرتا ہوں، ملتا ہے بے شمار معصومہ، زیر قبہ دعا جو کرتا ہوں، ملتا ہے بے شمار معصومہ، آپ کی مدح سے پہنچتا ہوں، آپ کی مدح سے پہنچتا ہوں، پیش پروردگار معصومہ، پیش پروردگار معصومہ، آرزو بس یہ ہے کہ ہاتف کو، آرزو بس یہ ہے کہ ہاتف کو اپنا کر لیں شمار معصومہ، اپنا کر لیں شمار معصومہ۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، اس مقدس بی بی کی ولادت کا خداوند اعلیٰ ہم سب کی اس عبادت کو قبول فرما، ہمارے لیے شفیع روز محشر بنا۔ بار الہ تجھے واسطہ اس بی بی کی ولادت کا، تجھے واسطہ امام رضا علیہ السلام کی ولادت کا اس مقدس ایام کا پروردگار اس دنیا سے اس وبا کا خاتمہ فرما۔ بار الہ جو اس دنیا سے میں اس وبا سے جا چکے خداوند اعلیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ بار الہ جو وبا سے اس ابھی تک محفوظ خداوند اعلیٰ تجھے واسطہ بی بی معصوم قم کا خداوند انہیں محفوظ رکھنا۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہم سب کو زیارت معصوم قم سے مشرف فرما، اور ہم سب کو چہردہ معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے شرف فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہم میں جو بے اولاد انہیں اولاد عنایت فرما، جو بے روزگار انہیں روزگار عنایت فرما، ہمارے روزگار میں ترقی عنایت فرما، ہمارے جوانوں کو روزگار عنایت فرما۔ بار الہ ہمارے بچوں کو صحت و سلامتی عنایت فرما، ہماری خواتین کو عفت و پاک دامنی عنایت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگو فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔